کدو شریف کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ سبزی بہت زیادہ محبوب اور پسند تھی، اور اطباء نے، حکیموں نے اس کے بے شمار طبی فائدے لکھے ہیں، جس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور جب آپ اس کو سماعت کریں گے تو یہی کہیں گے کہ کدو شریف، لوکی شریف تو ہر سبزی میں یعنی کہ ہر دسترخوان پر ہونی چاہیے۔ یہ سنت رسول بھی ہے۔ اب اس کے فوائد آپ سماعت کیجئے کہ کدو شریف کھانے سے انسان کی جو پیاس ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ کدو شریف پیاس کو بجھاتا ہے۔ جگر کے اندر گرمی ہوتی ہے، کدو شریف، لوکی شریف کھانے سے جگر کی گرمی دور ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کو پیشاب کے اندر جلن ہوتی ہے، کدو شریف کھانے سے یہ پیشاب کھل جاتا ہے، جلن ختم ہوتی ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے۔ اور کدو شریف کو سونگھنا یہ بھی مفید ہے، اور جگر کی سوزش میں کدو شریف کا استعمال بے حد مفید ہے۔ کدو شریف نمکیات اور وٹامنز اے بی سی اور سے یہ بھرپور ہے، یعنی کہ وٹامنز اے بی سی اس کے جو اجزاء ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ مزاج سرد تر ہے، گوشت کے ساتھ اس کو پکایا جائے تو زیادہ بہتر اور پر لطف ہوتا ہے۔ چنے اور کدو کی دال جب اس کو ملا کے پکایا جاتا ہے تو لذت افرین سالن بن جاتا ہے۔ کدو شریف کو اگر نمک اور رائی ملا کر پکانے سے جو اس کے مضر اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور کچے کدو کا رس نکال کر روغن ملا کر کان میں ڈالنے سے اس کا جو ورم ہے وہ چلا جاتا ہے، اور اگر اسی چیز کو ہم سر پہ ملیں تو سر کے درد کو سکون مل جاتا ہے۔ کدو شریف کا بھرتا کر کے اس کا پانی نکال کر آنکھوں میں ڈالنے سے یرکان کی جو زردی ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ لیکن سنتے یہی کہ کچا کدو جب کھایا جاتا ہے تو آنتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کدو کا تیل سر پہ ملنے سے نیند آتی ہے، یعنی کدو کا جو بیج ہے، بیج نکال کر اس کا جو تیل بنتا ہے وہ تیل جو ہے بڑا مفید ہوتا ہے کہ سر میں جب لگائیں گے تو اس صورت میں سر پہ ملنے سے نیند آتی ہے۔ یہ ایک ایسی سبزی ہے جو تری لانے والی ہے، خشکی کو دور کرتی ہے۔ کدو شریف استعمال کرنے سے جو اعصابی توانائی ہے وہ بڑھتی ہے۔ قبض ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو، تو کدو شریف استعمال کرنے سے قبض کھل جاتا ہے۔ بہت جلدی ہضم ہونے والی چیز ہے۔ کدو دل اور جگر اور دماغ کو قوت اور طاقت بخشتا ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو بلڈ پریشر اور خون کی گرمی کے مریض ہیں، تو کدو شریف جو ہے بلڈ پریشر، خون کی گرمی کو ختم کرنے میں ایک لاسانی چیز ہے۔ پیشاب کے امراض میں بے حد مفید ہے۔ اگر پیشاب جل کر آتا ہو تو یہ اسے جلد ختم کر دیتا ہے۔ کدو کھانے سے دائمی قبض ختم ہو جاتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے، کدو میں زیادتی عقل ہے، اور بھی بہت سارے جواہر ہیں۔ کدو کے گودے میں مصری ملا کر حاملہ عورت اگر کھائے تو خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حاملہ عورت اگر 3 ماہ کدو اور مصری متواتر استعمال کرے تو اس کے یہاں اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے۔ کدو کاٹ کر اس کا ٹکڑا پیشانی پر رکھنے سے سر کے درد کو آرام مل جاتا ہے۔ بخار کی حالت میں کدو کے بڑے بڑے ٹکڑے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں پر ملنے سے بخار میں کمی آتی ہے۔ کدو کے چھلکے پاؤں پر ملنے سے گرمی کا بخار دور ہو جاتا ہے، پاؤں کی جلن کو بے حد آرام ملتا ہے۔ موسم گرما میں اکثر بچوں کی آنکھیں دکھنے پر آ جاتی ہیں، بخار چڑھ جاتا ہے، بچے میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بچانے کے لیے یوں کیا جا سکتا ہے کہ کدو کا چھلکا بچے کے تالوں پر گدی بنا کر رکھیں اور بعد میں اس گدی کو اٹھا دیں۔ چند دن بعد یہ عمل کرنے سے بچہ گرمی میں ہر قسم کے ہنگامی اور وبائی امراض سے محفوظ رہے گا۔ کدو کے چھلکے کو خشک کر کے اسے خاکستر کر لیں، اور یہ خاکستر جو ہے چاقو، چھری اور تلوار وغیرہ کے زخموں سے خون جاری کرنے کو جو ہے یہ روکتا ہے۔ یہ حیرت کی حد تک خون کو بند کرتا ہے۔ کدو کے بیجوں کا تیل نکالا جاتا ہے جو سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے، طاقتور بناتا ہے۔
कद्दू का तेल सर के दर्द को दूर करता है, सर को ठंडक देता है, नींद आवर है और माली हुलिया और सर के दीगर अमराज को ख़त्म कर देता है। कद्दू को अरबी में यकतीन कहते हैं और कद्दू की मुतअद्दिद अक़साम हैं, गोल भी है, लंबा कद्दू भी है और कुरान मजीद में इसे यकतीन से पुकारा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यकतीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ पे अल्लाह ने बयान किया कि जब आप मछली के पेट में थे तो वहाँ पे आयत करीमा पढ़ते रहे और जब अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की तो मछली ने आपको समंदर के किनारे पे डाला। तो उस वक्त अल्लाह ने वहाँ पे एक दरख्त यानी कि कद्दू की जो बेल है वो पैदा फरमाई। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उसे अपने जिस्म को इससे ढांका। इससे जो है इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अस-साफ़ात के अंदर फरमाया। तो इसका तज़किरा यानी कि कद्दू का तज़किरा अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया और इस बात का तज़किरा कि मछली ने आपको मैदान में डाला यानी समंदर के किनारे पर, इसका तज़किरा भी अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़नबज़नाहु बिल अराई वहुव सकीम। फिर हमने उसे मैदान में डाल दिया और वो बीमार था। तो बात यहाँ पे बताने की ये है कि यकतीन कद्दू को यकतीन जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसे यानी कि उर्दू में हम कद्दू कहते हैं, अरबी में इसे यकतीन कहते हैं। कद्दू एक ऐसी सब्ज़ी है जो सकील नहीं है, यानी किसी भी बीमारी के मरीज़ को बिला झिझक ये दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कद्दू शरीफ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, बहुत पसंद फरमाते थे। हदीस पाक के अंदर आता है कि कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युहिब्बुल करआ, कि हज़रत अलैहिस्सलाम कद्दू से बहुत मोहब्बत फरमाते थे, इसको पसंद फरमाते थे। हज़रत हकीम बिन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि दखल तो अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैतिही। आप कहते हैं कि मैं हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ आपके घर में। व इंदहु हाज़ा दुब्बाउ, तो हज़ूर अलैहिस्सलाम के पास एक कद्दू था। फ़कुल तो अय्यु शैइन हाज़ा, तो मैंने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या चीज़ है। फ़क़ाल, तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ल करउ हुवा दुब्बाउ नुकस्सिरु बिही ताआमना, ये कद्दू है, इससे सालन में इजाफा होता है और हम इसे बहुत खाते हैं, ये बहुत ही उम्दा गोया की चीज़ है। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हकीम बिन जाबिर इस हदीस पाक के रावी हैं, वो कहते हैं कि दखल तो अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रअयतु इंदहु दुब्बान, मैं हज़रत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो आपके पास एक कद्दू था। युक़त्तिउ, तो आप उसके टुकड़े कर रहे थे, उसे काट रहे थे। फ़कुल्तु मा हाज़ा, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या चीज़ है। तो सरकार ने फरमाया क़ाल नुकस्सिरु बिही ताआमना, तो सरकार ने फरमाया कि ये वो है कि इसमें सालन में इजाफा किया जाता है, यानी जब गोश्त पकाया जाता है, गोश्त में जब ये कद्दू शरीफ डाल दी जाए तो बहुत ही उम्दा ग़िज़ा बन जाती है, सालन में भी इजाफा हो जाता है। और सरकार ने फरमाया कि इससे दिमाग बढ़ता है, अकल में इजाफा होता है। और एक जगह पे फरमाया अलैकुम बिल करई फइन्नहु यज़ीदु फिल अक्ली व युकब्बिरु दिमाग, सरकार फरमाते हैं कि कद्दू को लाजिम पकड़ लो इसलिए कि वह अकल को बढ़ाता है और दिमाग को ताकत देता है। और एक जगह पे फरमाया अलैकुम बिल करई फइन्नहु यज़ीदु फिद दिमाग, कि तुम कद्दू को लाजिम पकड़ो इसलिए कि ये दिमाग को बढ़ाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में सवाल हुआ कि आप जो है कद्दू के बारे में आप बताइए। तो कालत, आपने फरमाया काल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशतु इज़ा तबख्तुम किदरन फ़अक्सिरु फ़ीहा मिनद दुब्बाई फ़इन्नहा तशुद्दु क़ल्बल हज़ीन। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि मुझे एक दफ़ा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने मुखातब करते हुए फरमाया, ऐ आयशा, जब गोश्त खुश्क गोश्त जो होता है, पहले के ज़माने में गोश्त को खुश्क किया जाता था, फिर पकाया जाता था, हर सालन में कुछ ना कुछ डाल दिया जाता था।
تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت پکا رہی تھی، خشک گوشت، سوکھا ہوا گوشت. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور کہا فَأَكْسِرُ فِيهَا مِنَ الدُّبَّاءِ کہ کدو ہے یہ ڈال کے سالن میں اضافہ کرو. فَإِنَّهَا تَشُدُّ قَلْبَ الْحَزِينِ کیونکہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسا وہ کچن ہوگا، کیا وہ ایک دل لطف اندوز ہو جاتا ہے یہ سن کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آپ اس کو پسند کیوں کرتے ہیں، اس سے عقیدت کیوں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ درخت ہے، اس وجہ سے میں اسے محبت کرتا ہوں. ایک درزی تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور دعوت پیش کی، اور دعوت میں اس نے گوشت اور اس میں کدو شریف اس کا سالن بنایا. اور جب سالن بنایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب تھال پیش کیا گیا سالن کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سالن میں سے جو ٹکڑے تھے سالن کے اندر جو ٹکڑے تھے کدو کے اسے تلاش کر کے کھا رہے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کدو سے اس وقت سے محبت ہو گئی. تو ہمیں بھی کدو سے محبت ہے اس وجہ سے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو استعمال کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب.